اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب فضائل اصحاب النبی، حدیث نمبر 3831۔ اردو ترجمہ۔ جاہلیت کے زمانے کا بیان۔ ہم سے مسدد بن مسارحد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ قطان نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عاشورے کا روزہ قریشی لوگ زمانہ جاہلیت میں رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے باقی رکھا ہے۔ جب آپ مدینے آئے، تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب رمضان کا روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جو نہ چاہے نہ رکھے۔ حدیث نمبر 3832۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ خیال کرتے تھے۔ وہ محرم کو سفر کہتے تھے۔ ان کے یہاں یہ مسل تھی کہ اونٹ کی پیٹھ کا زخم جب اچھا ہونے لگے اور حاجیوں کے نشانات ختم مٹ چکے ہوں تو اب عمرہ کرنے والوں کا عمرہ جائز ہوا۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ذی الحجہ 4 تاریخ کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکے تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ کر ڈالیں، طواف اور سعی کر کے احرام کھول دیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس عمرے اور حج کے دوران میں کیا چیزیں حلال ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام چیزیں جو احرام کی ہونے کی حالت میں حلال تھیں وہ سب حلال ہو جائیں گی، جو احرام نہ ہونے کی حالت میں حلال تھیں وہ سب حلال ہو جائیں گی۔ حدیث نمبر 3833۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے کہا کہ عمرو بن دینار بیان کیا کرتے تھے کہ ہم سے سعید بن مسیب نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے سعید کے دادا سے بیان کیا کہ زمانے جاہلیت میں ایک مرتبہ سیلاب آیا کہ مکے کی دونوں پہاڑیوں کے درمیان پانی ہی پانی ہو گیا۔ سفیان نے بیان کیا کہ عمرو بن دینار بیان کیا کرتے تھے کہ اس حدیث کا ایک بہت بڑا قصہ ہے۔ حدیث نمبر 3834۔ اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، اور ان سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قبیلہ احمس کی ایک عورت سے ملے، ان کا نام زینب بنت مہاجر تھا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بات ہی نہیں کرتی، دریافت فرمایا، کیا بات ہے، یہ بات کیوں نہیں کرتی؟ لوگوں نے بتایا کہ اس نے مکمل خاموشی کے ساتھ حج کرنے کی منت مانی ہے۔ ابو بکر تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جی عجیب بات کرو، اس طرح حج کرنا تو جاہلیت کی رسم ہے۔ چنانچہ اس نے بات کی اور پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مہاجرین کا ایک آدمی ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ مہاجرین کے کس قبیلے میں سے ہیں آپ؟ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قریش سے۔ انہوں نے پوچھا، قریش کے کس خاندان سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا، تم بہت پوچھنے والی عورت ہو، میں ابو بکر ہوں۔
اس کے بعد انہوں نے پوچھا جاہلیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دین حق عطا فرمایا ہے اس پر ہم مسلمان کب تک قائم رہ سکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تمہارا قیام اس وقت تک رہے گا جب تک تمہارا حکام سیدھے رہیں گے، تمہارے امام اور حکام سیدھے رہیں گے۔ اس خاتون نے پوچھا امام سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری قوم میں سردار اور اشرف لوگ نہیں ہیں جو اگر لوگوں کو کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کریں۔ اس نے کہا کہ کیوں نہیں ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امام سے یہی مراد ہے۔ حدیث نمبر 3835 اردو ترجمہ۔ مجھ سے فروہ بن ابی المغرا نے بیان کیا، کہا ہم کو علی بن مسہر نے خبر دی، انہیں حشام نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ایک کالی عورت جو کسی عرب کی باندھی تھی اسلام لائیں اور مسجد میں ان کے رہنے کے لیے ایک کوٹھری تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا وہ ہمارے ہاں آیا کرتی اور باتیں کیا کرتی تھی، لیکن جب باتوں سے فارغ ہو جاتی تو وہ یہ شعر پڑھتی، اور ہار والا دن بھی ہمارے رب کے عجائب قدرت میں سے ہے کہ اس نے بفضل کفر کے شہر سے مجھے چھڑا لیا۔ اس نے جب کئی مرتبہ اس شعر پڑھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے دریافت کیا کہ ہار والے دن کا قصہ کیا ہے۔ اس نے بیان کیا کہ میرے مالکوں کے گھرانے کی ایک لڑکی جو نئی دلہن تھی لال چمڑے کا ایک ہار باندھے ہوئے تھی، وہ باہر نکلی تو اتفاق سے وہ گر گیا، ایک چیل کی اس پر نظر پڑی اور وہ اسے گوشت سمجھ کر اٹھا لے گئی۔ لوگوں نے مجھے اس کے لیے چوری کی تہمت لگائی اور مجھے سزائیں دینی شروع کی، یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی بھی تلاشی لی۔ خیر وہ ابھی میرے چاروں طرف جمع ہی تھے اور میں اپنی مصیبت میں مبتلا تھی کہ چیل آئی اور ہمارے سروں کے بالکل اوپر اڑنے لگی، پھر اس نے وہی ہار نیچے گرا دیا۔ لوگوں نے اسے اٹھا لیا تو میں نے ان سے کہا اسی کے لیے تم لوگ مجھے الزام لگا رہے تھے، حالانکہ میں بے گناہ تھی۔ حدیث نمبر 3836 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے۔ قریش اپنے باپ دادا کی قسم کھایا کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اپنے باپ دادا کے نام کی قسم نہ کھایا کرو۔ حدیث نمبر 3837 اردو ترجمہ۔ مجھ سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، مجھ سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا کہ مجھے عمرو بن حارث نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے بیان کیا کہ قاسم بن محمد ان کے والد جنازے کے آگے آگے چلا کرتے تھے اور جنازے کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے وہ بیان کرتے تھے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ جنازے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اسے دیکھ کر کہتے تھے کہ اے مرنے والے جس طرح اپنی زندگی میں تو نے اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، اب ویسا ہی کسی پرندے کے بھیس میں ہے۔ حدیث نمبر 3838 مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک دھوپ شبیر پہاڑی پر نہ جاتی
قریش حج میں مزدلفے سے نہیں نکلا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور سورج نکلنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے کوچ کیا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب فضائل اصحاب النبی کی حدیث نمبر 3831 سے 3838 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔